وہ یہ نہیں بول رہا کہ تم ایک کے لیے پڑھے تو ایک کا ہی ثواب دوں گا، نہیں. اگر یہ بول دیتا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن وہ یہ بول رہا کہ تم جتنا چاہے جتنے لوگوں کے نام لینا چاہتے لو، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اس لیے کہ دوستو اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. یہ ذہن میں مت رکھو کہ وہ ایک کو دے گا، دو کو دے گا، تین کو دے گا، چار کو دے گا، اس کے خزانے میں کمی ہوگی. جتنا دے سکتا ہے وہ اتنا کریم ہے، دینے سے اس کے پاس کمی نہیں ہوتی. وہ ہم ہیں کہ دینے کے بعد سوچتے. لیکن اللہ یہ بول رہا کہ اگر تم بھی دیتے رہو گے میں تمہارے خزانے کو بھی بڑھا دوں گا. دیکھے تو دیکھو، کسی غریب کو دیکھے تو دیکھو. اللہ کہتا تمہارا خزانہ بھی بڑھ جائے گا، تمہارا بینک بیلنس بھی پلس 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 کر دوں گا. تم یہ سمجھ رہے کہ تمہارے اکاؤنٹ میں سے مائنس ہوگا؟ نو 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 نو. when you do the charity، جب تم کسی غریب کو دیتے، جب تم کسی یتیم کو دیتے، جب تم کسی مسکین کو دیتے، جب تم کسی پور کو دیتے، وہ بھی رجب کا مہینہ، تو اللہ تمہاری اس کو کم نہیں کرتا. یہ مت سمجھو کہ اکاؤنٹ مائنس ہو رہا ہے. وہ افسوس ہے. ہم سمجھ رہے اپنے ذہن ناقص میں کہ میرا اکاؤنٹ مائنس ہو جائے گا if I pay 100 pounds. ایک مجلس اسپانسر کرنے کے لیے ہم 1000 مرتبہ سوچتے. تو لا الہ الا اللہ 1000 ٹائم پڑھو، 1000 ٹائم. اور رجب کے مہینے کے یہ مخصوص اعمال میں یہ عمل بتایا گیا کہ 1000 ٹائم تم لا الہ الا اللہ بولو، اور اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو کہ پروردگار بے حق لا الہ الا اللہ، پلیز میرے جملے پڑھ سو، بے حق لا الہ الا اللہ، بے حق محمد و آل محمد، بے حق شہزادی زینب شہزادی امت، بے حق شہداء کربلا اسیران کربلا، اللہ یہ میرے چھوٹے سے عمل کو قبول کر لے. اللہ چھوٹے سے عمل کو قبول کر لے. بس آپ کو پتا ہے کہ جب اسلام آیا تھا تو اللہ کے رسول نے اعلان کیا کیا تھا؟ کیا نعرہ تھا اللہ کے رسول کا؟ ہاؤ ہی اسٹارٹڈ پریچنگ اسلام. کیا بولا تھا انہوں نے مکے کی گلیوں میں؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. یہ اتنا بڑا نام، اتنا بڑا یہ کلمہ ہے، یہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ مکے کی گلیوں میں اللہ کے رسول نے یہ نعرہ بلند کیا تھا. پہلی مرتبہ اپنے گھر سے دعوت رسول کے بعد باہر نکلے. جب باہر نکلے سرکار تو یہی کہتے جاتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اور کچھ نہیں کہتے تھے. کہو اللہ ایک ہے تم فلاح پا جاؤ گے. میں نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا. اسلام کا پہلا سلوگن ہی یہ تھا، اسلام کا پہلا نعرہ یہ تھا. اللہ کی رسول کی وہ پاک اور پاکیزہ زبان سے یہی نکلا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. کہو اللہ ایک ہے تم فلاح پا جاؤ گے. فلاح مطلب کیا؟ تمہاری ہر چیز معاف کر کے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، تم کو جنت میں لے کر چلے جائے گا. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. آپ سمجھ لیں میری بات؟ یہ اتنا بڑا ہے. اگر آج آپ کو میں نے وہ گولڈن گفٹ دیا یہ مرحومین کی وجہ سے، کوشش کرو کہ یہ start reciting from today. Tonight آج رات میں آپ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں پروردگار پلیز look at me. یہ بولو پروردگار اس کا ثواب بے حق محمد و آل محمد، بے حق لا الہ الا اللہ، میرے کریم اس کا ثواب تو میری مرحوم ماں کو دے دے، باپ کو دے دے، بھائی کو دے دے، بہن کو دے دے، میرے اہل خاندان کو اور جمیع مومنین مومنات کو دے دے. آپ کو اندازہ نہیں کہ اب میں خالی ایک مثال دے رہا ہوں. آپ نے کہا میری انٹائر کمیونٹی، مولا کے زمانے سے لے کے آج تک وی ڈونٹ نو کہ کتنے لوگ مر گئے. چلو 1 ملین بولتا میں. 1 ملین کی گریو میں 1 ملین 1400 سال سے 1000 سال 1200 سال اتنے زمانے سے ان کی ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی، لیکن روح تو ہے. وادی السلام میں ان کے پاس جب یہ تحفہ پہنچے گا، فرشتے نور کا تشت لے کر جاتے، نور کا تشت لے کر جاتے نیچے لے کے جا کے اس کو دیتے. تو مرحوم جانتا نہیں پہچانتا، مثال کے طور پہ 100 سال پرانے جانتے نہیں پہچانتے نہیں. وہ پوچھتا یہ کہاں سے آیا؟ اتنی رحمت اللہ نے کیوں بھیجی؟ اتنا بڑا تحفہ، اتنی بڑی بلیسنگ، اتنی بڑی رحمت کہ میری ساری تکلیفیں دور ہو گئی، یہ کیوں بھیجی اللہ نے؟ تو فرشتے بولتے ہیں، مثال دے رہا میں، مثال کہ لندن میں فلاں فیملی نے، اس لڑکی نے، اس لڑکے نے 1000 ٹائمز لا الہ الا اللہ پڑھ کے، صلوات پڑھ کے، میں آپ کو مثال سے سمجھا رہا. یہ محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں، کریم کی بارگاہ میں دعا کی تھی اللہ نے، اور تمہارے حق میں تم کو یہ تحفہ بھیجا. دوستو وہ 1 ملین لوگ جب ان کے پاس راحت پہنچتی، اور آپ یو کے میں رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی ہم کو کینڈی بھی دے تو ہم فوراً تھینک یو بولتے ہیں. ہم بچوں تو وہ سارے کے سارے، میں مثال دے رہا ہوں، 1 ملین لوگ، یہ ایگزامپل ہے. 1 ملین لوگ آپ کو دیکھیں گے لندن میں. اب جس محلے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جس کاؤنٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ کے گھر پہ ان مرحومین کی نگاہ پڑی جہاں تم نے بیٹھ کے یہ دعا کی. یہ کرم ہے پروردگار،
وہ لوگ دعا دیں گے کہ اچھا یہ مومن نے کیا. وہ نیچے سے لحد سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں گے. پر وہ آپ سوچو 1 ملین میں مثال دے رہا 1 ملین کی. 1 ملین ہاتھ تمہارے لیے بلند ہوں گے. اللہ 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 میں کیا بول رہا ہوں. 1 ملین ہاتھ تمہارے لیے بلند ہوں گے. اب بلند ہو کے وہ لوگ کہیں گے کہ پروردگار اس بندے نے, یہ محب آل محمد نے, یہ میرے مولا کے چاہنے والے نے ہم کو یہ تحفہ دیا, ہمارے اوپر رحمت کا نازل کروائی, اب تو اس پہ رحمت نازل کر. You can imagine 1 ملین لوگ اگر اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے رحمت کی دعا کریں. اب اس سے زیادہ میں کیا بولوں آپ کو, رحمت کی دعا کریں. تو کتنے کم از کم رحمت تو آ گئی تمہارے گھر پہ. تمہارے گھر کے ایشوز تو دور ہو گئے, پریشانیاں تو دور ہو گئے. میں بار بار کہہ رہا کہ رحمت کو نازل کرتے ہوئے اللہ دیری نہیں کرتا. اتنا سمپل عمل 20 منٹس میں 1 ملین لوگ تمہارے حق میں دعا, تمہاری ڈے ٹو ڈے لائف کے پرابلمز دور کر رہے. اگر تم کو رزق کا پرابلم ہے, بزنس کا پرابلم ہے, ہسبینڈ وائف کا پرابلم ہے, بچوں کا پرابلم ہے, سٹریس ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی تکلیف ہو, 1 ملین اللہ کی بارگاہ میں اگر دعا کرے پروردگار اس کی پریشانی کو دور کر دے, اس لیے کہ اس نے ہماری پریشانی کو دور کی ہے. کوشش کرو, ٹرائی کرو. اور سارے مرمی جو آج مدد کروا رہے ہیں, یہ فیملی اپنے پیرنٹس کے لیے, تمہارے پیرنٹس کی گریو میں 1 ملین لا الہ لوگوں کی دعائیں پہنچیں کہ ان کے ذریعے سے آج یہ ثواب ہم کو پہنچا, ان کی مجلس میں یہ پڑھا گیا تو ثواب ہم کو پہنچا. تو میری ریکویسٹ ہے, جو بھی سن رہا اس وقت مجھے, جو بھی سن رہا پوری دنیا میں اہل بیت چینل کے اوپر, میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ کیا کہ رجب کے مہینے میں 1000 ٹائم پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل پڑھو لا الہ الا اللہ, لا الہ لا الہ. اتنا اچھا اللہ کا سب سے بڑا نام ہے. اللہ کا یہ وہ نام ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے, کوئی خدا نہیں ہے سوائے میرے کریم پروردگار کے. بس صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. ماں باپ کے لیے بہترین تحفہ جو میں نے آپ کو دیا ہے, بس 45 منٹس کی میری مجلس. اب ماں باپ کے لیے اور کیا تحفہ دے. سب سے پہلے اسٹیٹس آف پیرنٹس کو سمجھو کہ ماں باپ کے لیے اگر تم نے پلیز میری طرف دیکھو, ذرہ برابر بھی نیکی کی تو اس کا اجر دے کر. اب میں آپ کو تاریخ کا ایک بڑا مشہور واقعہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہے, سرکار خطبہ ارشاد فرمائے, اللہ کے رسول کا سرمن چل رہا. اور آج کی جو ٹاپک ہے سرکار کی وہ جہاد کی ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے تو اللہ وہ اجر عطا کرے گا. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا اجر یہ کہ اگر تمہاری باڈی سے ایک ڈراپ آف بلڈ, ایک خون کا قطرہ زمین پہ گرے گا, تم اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے, جہاد کے دوران اگر تم انجرڈ ہوئے اور تمہاری باڈی سے ایک ڈراپ آف بلڈ نیچے گرا تو اللہ فرشتوں کو, اینجلز کو حکم دیتا کہ جاؤ اور اس خطرے کو محفوظ کر لو, اس ڈراپ آف بلڈ کو محفوظ کر لو, ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دو, ہم نے اس کے سارے گناہ, ایک ڈراپ آف بلڈ کے اوپر. اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے سارے گناہ. دوستو آپ نے ایزی لے کے سنا, گناہ معاف ہو گئے. آپ کے ہمارے ذہنوں میں یہ رہتا کہ میں نے گناہ کیا کیا. سب سے بڑا پرابلم یہ ذہنوں سے نکالو, یہ ذہنوں سے نکالو کہ میں نے کوئی چیز نہیں کیا. جب تک یہ رہے گا تم اللہ کے قریب, امام علی کے قریب نہیں ہو سکتے. یہ سب سے بڑا پرابلم, آپ کو یہ نکالنا لازم ہے. ہمارے اسی لیے معصومین نے استغفار کی, اسی لیے معصومین نے صبح شام ہم کو بتایا کہ استغفار کرو. فجر کے بعد بولو, کہو اللہ I'm sorry استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. فجر کے بعد بولو یا الف 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 الف. نماز شب جیسی نماز میں رات کے آدھی رات کو تم نماز پڑھ رہے اٹھ کے, اس نماز میں اللہ کیا ہے ارشاد 300 ٹائمز, منیمم 300. آپ کم بھی پڑھ سکتے, کوئی حد نہیں, 70 ٹائمز پڑھو. 300 ٹائمز کیا پڑھو, الف 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 الف. کیوں, what does it mean؟ تو افضل ترین عبادت استغفار ہے. ایون جب آپ میت کو دفن کرتے, جب نماز جنازہ پڑھتے تو ہمارے پاس 5 تکبیریں ہیں نماز جنازہ. 5 تکبیروں پر نماز جب کمپلیٹ ہوتی, جو مولانا پڑھاتے ہو 3 مرتبہ 5 دفعہ, تو جتنے مستحب ہے جتنے دفعہ چاہے. کیا بولتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے, forgive him, forgive him, forgive him, forgive him, forgive him. Before we enter our grave میں انٹر ہونے سے پہلے بولا جاتا اللہ پلیز forgive him, forgive him, forgive him. اگر ہمارے گناہ نہ ہو, ہمارے سن نہ ہو تو نیچے کوئی پرابلم نہیں. اگر گناہ نہ ہو تو پہلی رات وحشت کی رات نہیں ہوتی. اگر میرے گناہ نہ ہو تو پہلی رات اندھیری نہیں ہوتی. اگر میرے گناہ نہ ہو تو پہلی رات نور کی رات ہے, پہلی رات رحمت کی رات ہے, پہلی رات اللہ کی بلیسنگ کی رات ہے, فرسٹ نائٹ. لیکن وہ میرے گناہ ہے
جس کی وجہ سے میرے رات اندھیری ہو گئی. اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, میرے گناہ کی وجہ سے. ادروائز وہ جو رات ہے وہ رحمت کی رات ہے. تو پہلی چیز جو ہم کو کرا کے نیچے جانا ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی ہے, وہ گناہوں کی معافی ہے, فارگیونیس ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھو, فارگیونیس میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ بات, میں if I'm going to say Allah please forgive me, when I say Allah please forgive me, Allah بولتا okay I'm going to forgive you, please verses. جب میں بولتا اللہ پلیز, نماز شب میں بول رہا اللہ فو اللہ فو, when I say اللہ please forgive me, forgive me, forgive me, forgive me, forgive me, اللہ بولتا okay I'm going to forgive you, I'm going to forgive you. لیکن اگر اللہ یہ سوال کر دے کہ اے میرے بندے, اے میرے بندے, تو نے بھی کسی کو معاف کیا ہے؟ رجب 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 بلیسنگ کا منت آیا ہے ہمارے پاس. یہ صرف کھانے پینے کا معنی نہیں, گناہوں کو معاف کرانے کا معنی, اپنے سن کو ریز کرانے کا معنی. اللہ فوراً پلٹ کے پوچھتا میرے بندے تو بھی کسی بندے کو تم نے معاف کیا ہے؟ میری ہاتھ چھوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں جو مجھے سن رہا ہے اس وقت اہل بیت چینل کے اوپر, کہ اگر تم کسی سے ناراض ہو, اگر تمہاری کسی سے بات چیت نہیں ہے, تمہارا بھائی ہے, تمہاری بہن ہے, تمہارے نیس ہے, تمہارا نیویو ہے, تمہارے رشتہ دار ہے, فیملی ممبرز ہے, مومنین ہے, اگر تمہارے پیرنٹس کسی سے بات چیت نہیں کرتے تو ان سے ریکویسٹ کرو کہ دس از منتھ آف رجب, آپ اس کو معاف کر دو, فارگیو ہم. دوستو اندازہ نہیں لگا سکتے, اندازہ نہیں لگا سکتے کیسی رحمت کا نزول ہوتا فارگیونیس کر دو. میں نے بہت ہر مجلس میں بولتا ہوں, یہ بیماری, یہ کینسر آج ہماری کمیونٹی میں آ گیا, ہم اس سے بھی ناراض, اس سے بھی ناراض, اس سے بھی ناراض, اس سے بھی ناراض. سب سے پہلے اللہ جو ہے لا الہ الا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. جب تم نیچے جاؤ گے تو تمہارے اوپر ایک نور اور ایک رحمت تمہاری گریو کے اندر آ جائے گی کہ جس کا تم کو اندازہ نہیں ہے کہ کیسی رحمت تمہارے نیچے آئے گی. اگر تم نے کسی اور کو معاف کر دیا, تم نے فارگیونیس کی. تو اس بندے نے کہا پلیز غور سے سنو بات کام سے, کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں پلیز 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 پیرنٹس کا سٹیٹس بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایک خطرہ, جسٹ ڈراپ آف بلڈ تمہاری باڈی سے نیچے گرا جنگ کرتے ہوئے, وائی فائٹنگ اللہ کی راہ میں, اللہ فوراً حکم دیتا فرشتوں کہ اس خطرے کو محفوظ کر, اس ڈراپ آف بلڈ کو محفوظ کر. ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. کتنا ثواب ہے کہ اگر کوئی شہید ہو جائے جس کے گناہ معاف ہو جائے, وہ بالکل فلاور کی طرح ہو جائے گا, اس کا کوئی ویٹ ہی نہیں رہے گا. ایون ڈے آف ججمنٹ میں, ڈے آف ججمنٹ میں اس کا جو 50,000 سنہ 50,000 ایئرس کا وہ ایک دن ہے, اس میں ویٹ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی, جسٹ فلاور ہمارے ہاتھ میں ہوگا کے سامنے جنت. اتنا ثواب ہے اگر گناہ معاف ہو جائے, ہم ویٹ لیس ہو جائیں گے. تو اللہ کہتا کہ فرشتوں اس کے ہم نے سارے گناہ معاف کر دیے ایک خطرے کے. جب اللہ کے رسول جہاد کی اتنی تعریف کر رہے تھے, اتنی فضیلت بتا رہے تھے, تو ایک جوان, ایک ینگسٹر, ایک یوتھ, ایک لڑکا 18-20 سال کا کھڑے ہو کے کہنے لگا, سرکار تو جانتے تھے, وہ دوسری بستی میں رہتا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ, اب جب بھی آپ اپنے لشکر کو, اپنی آرمی کو تیار کریں, سب سے پہلے میرا نام لکھنا, میں جاؤں گا اللہ کی راہ میں. اللہ کے رسول نے کہا یہ بتا کہ تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا یس میرے ماں باپ ہیں. تو کہا وہ اپنے کفیل ہیں یا تو ان کا کفیل ہے, وہ خود ٹیک کیئر کرتے ہیں یا تو ان کا ٹیک کیئر کرتا ہے؟ اور اس نے کہا نہیں میرے ماں باپ بوڑھے ہیں, میرے ماں باپ ضعیف. کہا کہ میرے ماں باپ اولڈ ہیں, میرے ماں باپ ضعیف ہیں, میں ان کا ٹیک کیئر کرتا. اور کہا ان کے کھانے پینے کا انتظام تو کرتا ہے؟ تو کہا ہاں میں دن بھر محنت کرتا ہوں, شام میں لا کے اجرت دیتا ہوں, تو گھر چلتا ہے, میرے ماں باپ کھانا کھاتے ہیں بس. اب پیرنٹس کی فضیلت اللہ کے رسول کی زبان سے سنو. جب اس نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کا کفیل ہوں, میں ان کا ٹیک کیئر کرتا ہوں, میں اجرت لاتا ہوں, تو گھر چلتا ہے بس. یہ سننا تھا. اب سننا پیرنٹس کا سٹیٹس کیا, میری ٹاپک کی ماں باپ تھے. کہا یاد رکھو, یاد رکھو, جسٹ ریممبر دس. اس جوان سے کہا کہ اگر تو 2 سال 2 ایئرس تک اللہ کی راہ میں تو جنگ لڑے, اللہ کی راہ میں تو جہاد کرے, اور 2 سال کے بعد تو شہید ہو جائے, کتنا ثواب ملے گا, کتنا اجر ملے گا؟ تو کہا کہ 2 سال 2 ایئرس تک اگر تم مسلسل جہاد کرتا رہے اللہ کی راہ میں, خالص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہے, اور اس کے بعد تو شہید ہو جائے, جو اجر, جو ریوارڈ تجھے ملے گا, جو تو نے ماں باپ کی کفالت کی ہے, ماں باپ کو ٹیک کیئر کیا ہے, اللہ وہ اجر عطا. سلوات پڑھ لیں محمد والے. اللہ کے رسول نے بتایا. ایک دفعہ میں کہتا نا وہ خوش نصیب ہیں, they are so lucky جن کے ساتھ ان کے پیرنٹس رہتے ہیں. ایک رحمت کا ایسا شیڈ ہے ان کے اوپر, بلیسنگ کا ایسا شیڈ ہے, جو مسلسل اللہ کی رحمت آتی رہتی. ہر چیز ان کی طرف سے ملی ہم کو.
اگر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ کہا تو ماں باپ کی وجہ سے، عزاداری حسین کرنا تو ماں باپ کی وجہ سے، نماز پڑھنا تو ماں باپ کی وجہ سے، سجدے کرنا تو ماں باپ کی وجہ سے، جتنی نیک گڈ ڈیڈز میرے ہیں وہ ماں باپ کی وجہ سے۔ اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں امام کے صدقے میں سلامت رکھ، اور جن کے ماں باپ مر گئے اللہ میرے کریم ان کے درجات کو بلند کرو، بالخصوص یہ مرحومین کے درجات کو بلند۔ آپ سمجھے میرے؟ لیکن ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ کتنی بڑی بلیسنگ اللہ نے دی ہے۔ اور اب یہ بھی کہا ہے کہ جب تک زندہ ہے تم ٹیک کیئر کر رہے، لیکن ایک دفعہ مر جائیں تو بھولو مت، ڈونٹ فرگیٹ یور پیرنٹس۔ بس میرا آخری جملے تھے، ڈونٹ فرگیٹ یور پیرنٹس۔ اللہ ان دونوں مرحومین کے درجات کو بلند فرما جن کی میں آج مجلس پڑھ رہا ہوں، اور جو بچوں نے اسپانسر کیا ہے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ آج ان کے اکاؤنٹ میں بہت بڑا ثواب ملا کہ تم نے ماں باپ کو وہ تحفہ بھیجا۔ بس دوستو میرا ٹائم ہو گیا۔ مولا آپ کو آباد رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا ان کے درجات کو بلند کرے۔ بار بار کہہ رہا جن کے ماں باپ زندہ ہے اللہ سلامت رکھے، امام زمانہ کے صدقے میں، اور جن کے ماں باپ مر گئے اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ بالخصوص آج کے دونوں مرحومین، سارے والدین جن کے ماں باپ مر گئے اللہ، اور جتنے مرحومین ہیں ان کی اس سال ثواب کے لیے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ بس دوستو مجلس ایک رحمت ہے، مجلس ایک نعمت ہے، اس مظلوم کا ذکر ہے، اس غریب کا ذکر ہے کہ جس کا روز عاشور ایک جملہ ہے، میرے مولا حسین کا ایک جملہ ہے، وہ ایک جملہ نہیں بلکہ پورا مرثیہ ہے۔ میرا مولا حسین کہتا روز عاشور کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا۔ میرا مولا حسین کہتا میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ کہاں کہاں رلایا کوئی نہیں بول سکتا۔ کبھی علی اکبر کے سینے پہ برچھی مار کے رلایا، کبھی قاسم کا پامال لاشاں اٹھائے تو حسن کی محبتیں یاد آئی، اور محمد کی لاشیں باڈیز اٹھائیں تو بی بی زینب بہن کی محبتیں یاد آئی، عزیز و عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا تو زینب کی چادر یاد آئی، علی اصغر کے لیے پانی مانگا تو آپ کو یاد کیا کہ کاش میرے شیعہ ہوتے، کاش میرے شیعہ ہوتے، دیکھتے کہ حسین کتنا غریب ہو گیا۔ مولا حسین کہتے کہ میں تو غریب ہوں جسے لڑا کے مارا گیا۔ چوتھے امام سے واقع کربلا کے کچھ عرصے کے بعد مقام نینوا کے لوگ مدینہ آئے، اور مدینے میں آ کر اللہ کے رسول کے شہر میں آئے اور آ کر چوتھے امام سے سوالات کیے۔ آخر میں ایک سوال کیا کہ مولا یہ بتاؤ کہ جب شام غریبہ میں آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ اب تصور کرو کہ کتنا عجیب سوال ہے کہ مولا یہ بتاؤ جب شام غریبہ میں آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ میرا چوتھا امام رونے لگا، میرے چوتھے امام کا چہرہ سرخ ہو گیا، ہاتھ میں تسبیح تھی۔ کہا بھائی تو نے عجیب سوال کر دیا، تو کہتا کہ کیسے باہر آئے؟ امام نے کہا اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے؟ اسی طرح جب آخری خیمہ ڈلا حسین کے بچے بکھر گئے، اور جب پہلی مرتبہ سکینہ باہر آئی ظالم شمن نے ایسا تماچا مارا کہ حسین کی یتیم زمین پہ گر گئی۔ پھر ظالم اٹھاتا ہے دوسرے رخسار پہ مارتا ہے، مار کے کہتا ہے اس پر سکینہ نے دونوں ہاتھوں کو رخسار پہ رکھا اور کہا بابا میں یتیم ہو گئی بابا۔ بچی وہی کھڑی ہوئی تھی، ظالم آگے بڑھا اور بی بی کے کانوں سے اس طرح چھوارے چھینے کہ دوستوں میں نے کتنی آسانی سے بول دیا۔ امیجن کرو اللہ نے تم کو بھی بیٹیاں دی ہیں، اللہ تمہاری بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ اگر تمہاری بیٹی اتنی معصوم اس کے کانوں سے کوئی گوشوارے چھینے تو بچی کیسے چیخے گی؟ سکینہ